السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ سورہ بقرہ کی 152 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اب تم ہم کو یاد کرو تاکہ ہم تمہیں یاد رکھیں، اور ہمارا شکریہ ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اہل ذوق جانتے ہیں اس بات کو۔ خداوند عالم نے کچھ آیتوں میں فرمایا ہے کہ اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، لیکن اس آیت میں فرما رہا ہے کہ مجھے یاد کرو، واذکرونی، مجھے یاد کرو۔ یہ صرف تمام انسانوں کی معرفت اور شناخت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ اللہ نے ایسے انتظامات کر دیے ہیں کہ جس سے انسان ہمیشہ اپنی معرفت کو، اپنی پہچان کو خداوند عالم کو کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے ہمیشہ اس کو بڑھاتا رہے۔ اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد انسانوں کو شکر گزاری کا سلیقہ سکھاتی ہے، موقع فراہم کرتی ہے۔ جب خدا کو انسان یاد کرتا ہے تو خود بخود انسان شکر ادا کرتا ہے۔ لہذا پہلے خدا کا ذکر آیا ہے اس آیت میں، پھر اس کے بعد شکر خدا کا ذکر ہے۔ پہلے کا فاذکرونی، اس کے بعد پھر کا واشکروا لی، یعنی مجھے یاد کرو اور میرا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ ایسا انسان جس کی خاصیت اور صفتیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کا جاہل ہونا، انسان کا فقیر اور محتاج ہونا، انسان کا حقیر و ذلیل ہونا، یہ ایسا انسان ہے کہ اس کے اندر یہ سب کمیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کتنا بڑا لطف و کرم کا مالک ہے، وہ خداوند عالم جو سب سے بڑا علم رکھنے والا علیم ہے، جو غنی و بے نیاز ہے، جو باقی ہے یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے، جو صاحب عزت ہے، یعنی ساری عزت خدا کے لیے، وہ عزیز ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، مہربانی ہی تو ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں۔ وہ خدا کہہ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے یاد کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ویلو ہے کہ ہم خدا کو یاد کریں؟ کیا ہمارا ذکر کرنا، ہمارا یاد کرنا یہ خود اللہ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ادا کردہ ایک نعمت نہیں ہے؟ جب اس نے ہمیں توفیق دیا، ہمیں اس قابل بنایا، تبھی تو ہم اس کی نعمت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو خود اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا سلیقہ پانا، اللہ کی یاد کو زبان پہ، دل میں جاری کرنا، یہ بھی تو اسی نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ہمارا یاد کرنا کس کام کا ہے؟ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہاں پر مقصد یہ کہ اللہ کا یاد کرنا صرف تنہا زبانی کام نہیں ہے، بلکہ جان و دل سے، انسان کو پورے دل سے ہمیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یعنی جب انسان کسی گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے جائے۔ اگر گناہ کی طرف بڑھتے قدم کو روک لیا تو گویا اللہ کو یاد رکھا کہ خدا کی نافرمانی نہیں ہونے دیا۔ اور اللہ کی یاد کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ اعلیٰ ترین یاد خدا نماز ہے، کیونکہ خود خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم رکھو۔ یہ خود خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ شکر ادا کرنا اللہ کی یاد کرنا کا ایک طریقہ ہے، لیکن جب یاد خدا کے ساتھ الگ سے شکر، یعنی خود شکر ادا کرنا، یہ بھی خدا کی یاد ہے۔ تو اب خدا یہاں پر فاذکرونی کے ساتھ واشکروا لی جو کہہ رہا ہے کہ ذکر یاد خدا کے ساتھ شکر خدا، ان دونوں چیزوں کو جو ذکر کیا گیا ہے، یہ خود ایک اہمیت بیان کرنا ہے کہ جان لو شکر خدا کی کتنی اہمیت ہے، اللہ کا شاکر بندہ ہونے کی کتنی اہمیت ہے، اس کو جان لو۔ یہ اس آیت میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو انسان شکر گزار ہے یاد خدا کے ساتھ، جو اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، وہ بہت بلند درجے کا حامل ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہے، بہت عالی ہے۔
اللہ تعالیٰ انسان سے معاملہ کر رہا ہے یہاں پر، سارا لین دین کرتا ہے اللہ یہاں پر، لیکن کسی بھی کام میں انسان گھاٹے میں نہیں رہتا ہے کہ اللہ سے معاملہ کرے اور اللہ اسے گھاٹے میں چھوڑ دے۔ ہر کام میں خداوند عالم فائدہ پہنچا رہا ہے انسان کو۔ غور کیجئے، یاد کرو گے تم، اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، یعنی اگر انسان معاملہ کر رہا ہے، خدا کو یاد کر رہا ہے، تو خدا اسے یاد کر رہا ہے۔ اوفی بعہدی اوفی بعہدکم اوفی بعہدکم، تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرو، اللہ اپنے وعدے کو وفا کرے گا۔ کتنا اچھا سودا ہے۔ فافصحوا یفصح اللہ لکم، اپنے دل کو گشادہ کرو، جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا۔ یعنی ہر جگہ خداوند عالم بہتر عطا کر رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھنے کا ایک اہم مصداق، ایک اہم ذریعہ، یعنی جس کو کہا جائے کہ یہ سب سے عظیم یاد خدا ہے، وہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، یہ تسبیح یہ سب سے بڑی یاد خدا کی شے ہے، یعنی مصداق ہے، جو ہمارے 5ویں امام نے فرمایا۔ اللہ کی یاد میں رکاوٹیں کیا بن جاتی ہیں؟ جو چیزیں قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کی یاد میں رکاوٹیں بنتی ہیں، ان میں سے ایک شیطان ہے۔ شیطان ہے کہ جو انساہم ذکر اللہ، مومنین سے اللہ کے ذکر کو بھلا دیتا ہے، غافل کر دیتا ہے شیطان، لہذا شیطان سے ہوشیار رہیں۔ تکاثر و تفاخر ہے، الہاکم التکاثر، یعنی کیا مطلب؟ فخر و افتخار کرنا، کثرت، مال کو زیادہ جمع کرنا، دولت و ثروت کو زیادہ جمع کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، یاد خدا سے انسان کو دور کر دیتی ہیں۔ ہوشیار رہنا ہے۔ آرزویں، لمبی لمبی آرزویں، خواہشیں، خیالات انسان کے ذہن میں جو آتے ہیں، یہ بھی یلہہم العمل، یعنی خواہشوں نے انہیں، آرزوؤں نے انہیں مشغول کر لیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یاد خدا میں انسان کے لیے رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ لیکن یاد خدا کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اگر خدا کی یاد کا نتیجہ دیکھنا ہے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی بے انتہا قدرت کو یاد کرنا، یعنی اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو یاد کرنے کا نتیجہ کیا ملتا ہے کہ انسان کا بھروسہ، توکل، یہ انسان کا بڑھ جاتا ہے، طاقت بڑھا دیتا ہے خود انسان کے اندر۔ یہ جو اللہ کے علم کو یاد رکھنا کہ وہ عالم ہے، اللہ کے علم کو یاد ہے، یعنی انسان کو باحیا بناتا ہے، با تقوی بناتا ہے، خدا کے سامنے کیسے حاضر ہو، شرم و حیا اور خدا کی قدر و منزلت کو انسان کے اندر بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو مہربان اور لطیف جانا کہ بڑا مہربان ہے، بہت لطیف و کریم ہے، اس سے خود خدا کی محبت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ رمز ہے، پاسورڈ ہے محبت الہی کو حاصل کرنے کا۔ اللہ کی عدالت کو یاد کرنا کہ وہ عادل ہے، اس سے انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ڈرتا ہے خدا سے کہ یہ کسی کا حق نہ چلا جائے۔ اسی طریقے سے چھٹا فائدہ، اللہ کی مدد کو یاد کرنے سے انسان کے اندر امیدیں زندہ رہتی ہیں۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں جو پیغامات ہیں، چند مختصر پیغامات، اس پہ غور فرمائیں۔ پہلا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عظمت، شخصیت دے رہا ہے، پرسنالٹی دے رہا ہے، یعنی خدا انسان کو بڑھا رہا ہے۔ خدا یہی تو کہہ رہا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، ورنہ ہمارے جیسے انسان، ناکارہ انسان، بے حقیقت انسان کا کیا ہے کہ ہم خدا کو یاد کریں؟ تو نہیں، خدا ہمیں شخصیت دے رہا ہے، انسان کو شخصیت دے رہا ہے، ویلو، عزت دے رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسرا پیغام یہ، جن کے اوپر لطف الہی خاص شامل ہے، اللہ کی عنایتیں جن پر شامل ہیں،
ان کو ہمیشہ خدا کی یاد میں رہنا چاہیے، ہمیشہ ذکر خدا میں رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور تیسرا پیغام جو اہم پیغام ہے، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تو اس سے تم شکر گزار بن جاؤ گے، ہمیشہ تم شکرانہ ادا کرو گے۔ اور اگر تم یاد خدا سے غافل ہو گئے، غفلت اگر انسان کی آئی تو یہ تمہارے لیے کفران کا سبب بنے گا، تم نعمت الہی میں کفران کرو گے۔ لہذا اگر کفران نعمت نہیں کرنا ہے، یاد خدا میں رہنا ہے، یاد خدا میں ہمیشہ رہنا ہے تاکہ شکر گزار بنے، ناشکرے نہ بنے۔ اہم پیغام یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں زندگی میں عطا کی، ہر قدم پر جس نعمت کو استعمال کرو اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرو، لیکن یہ احساس رہے، زندگی کے ہر قدم پہ یہ احساس رہے کہ جس زبان سے، جس ذہن سے، جس دل سے شکر ادا کرو گے یہ بھی اسی کی دی ہوئی نعمت ہے۔ لہٰذا ہر دفعہ شکر ادا کر کے یہ احساس رہے کہ ہم شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں۔ خدایا ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والوں کی فہرست میں شامل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔